اچھا ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زہر کھائے تھے؟ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی زہر کھائے تھے؟ زہر نہیں معلوم ان کو مجھے، زہر نہیں معلوم ہے؟ نہیں۔ یہودی کی ایک وائف نے اللہ کے نبی کو زہر کھلایا تھا، ٹھیک ہے؟ ہاں وہ معلوم ہے۔ معلوم ہے زہر کھلایا تھا، تو نبی کو معلوم تھا تو کیسے پی گئے زہر؟ اچھا یعنی اللہ کو بھی نہیں معلوم تھا وہ بات؟ اللہ کو تو معلوم تھا۔ تو اللہ نے جبرائیل امین کو تو نہیں بھیجا؟ اور آدھا علیہ السلام ارشاد فرماتے تھی میری آج تھی پلٹ چپٹتے پٹیر، جب تک میری آج پلٹ چپٹتی نہیں اتنی دیر میں جبرائیل حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی تو جہل دانے سے تو نہیں ہوتا۔ چلو جواب دو۔ جب اللہ تو پتا تھا تم دے رہے ہو، ہلو ہاں بولیے۔ تم دے رہے ہو کہ اللہ تو معلوم تھا، تو یعنی تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جہل دانے دیا؟ زہر جانے دیا؟ ہاں بالکل نہیں دانے دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت نہیں دی۔ ارے حفاظت تو کرتے ہیں اللہ، مطلب اللہ کے نبی کو یعنی پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے نبی کو اپنے محبوب کو زہر پینے دیا۔ اللہ چاہتا ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں پینے دیا۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو زہر پینے دیا؟ ہاں پینے دیا۔ کیوں پینے دیا؟ ارے ایک وہ انسان تھے اور دوسری نبی، پہلے تو انسان تھا، دوسری اللہ کے نبی انسان تھے نا۔ کیا تھے؟ انسان تھے نا۔ ہاں انسان ہے، بجر ہم مانتے ہیں، مگر ہماری طرح نہیں ہے۔ ہاں تو انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ اچھا نبی سے غلطی ہوئی ہے؟ جی نبی سے غلطی ہوئی، غلطی سے پی گئے۔ اچھا نبی سے غلطی ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی تو نوب اللہ من جالی تو بلو ترنت ہی وہ آئے تھے رسول اللہ پہ اللہ تعالیٰ تھی انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں۔ ہلو ہاں ہلو جی میں راہل بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ جی میں راہل خان بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ ہاں بولیے۔ آپ کا اس میں گرامی جان سکتا ہوں؟ جی عطا اللہ حسین گیاوی۔ عطا اللہ حسین گیاوی؟ جی طاہر گیاوی صاحب کی رشتہ داری میں ہے کیا؟ جی طاہر گیاوی صاحب بتائیے۔ نہیں رشتہ داری میں ہیں آپ؟ نہیں ہے۔ پھر کیا ہیں؟ ان کے مرید ہیں، بولیے۔ اچھا مرید ہیں آپ؟ کیا پیری مریدی ہوتی ہے؟ اچھا چلیں خیر، میں نے ایک آڈیو آپ کی سنی تھی جس میں آپ یہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر علم غیب اللہ نے عطا کیا ہوتا تو یہودی عورت نے جو بکری میں زہر ملایا تھا وہ حضور نہ کھاتے۔ جی یہی آپ نے کہا تھا؟ جی یہی کہا تھا۔ کون سی حدیث شریف تھی وہ؟ جی ہمارے حضرت نے فرمایا ہے یہ بات۔ جی آپ کے حضرت نے فرمایا ہوگا لیکن ہوگی تو حدیث شریف۔ تو ہم بھی جو حدیث ثابت کر رہے ہیں تو اس سے بات سے بھی مانی نا، میرے حضرت نے جس بات سے ثابت کیا ہے ان کے بلبوتے پر ہم نے کہا ہے۔ تو آپ کے جن حضرت نے یہ کہا ہے تو ان حضرت نے آپ کو حدیث شریف میں کیا بتایا؟ دیکھیے معاملہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈر کے کیوں بول رہے ہیں اتنا؟ اصل میں پڑھا رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے علم غیب نہیں ہے، آپ کے نزدیک ہے۔ ہاں تو آپ کا یہ ماننا ہے تو میں نے کہا کہ میرا یہ ماننا ہے، ہم نے رائے کے طور پہ کہا، لیکن انہوں نے جو بات کر رہے تھے تو انہوں نے انکار کیا، تو ہم نے کہا کہ چلیے بھائی جو آپ کا ماننا تھا وہ آپ نے مانا، جو میرا ماننا تھا میرا ماننا، ہم مانے، کیا پوچھو۔ اچھا امام اصفہانی کو تو آپ مانتے ہوں گے، تو ہمارے آپ کے میں بریلوی ہوں، مسلمہ بزرگ ہیں امام اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دلائل النبوہ جن کی تصنیف ہے، مانتے ہیں نا؟ جی بولیے۔ تو وہ اسی حدیث شریف کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ ایک یہودی عورت بھنی ہوئی بکری حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لائی، صحابہ نے اسے کھانا چاہا تو نبی کریم نے فرمایا ہاتھ روک لو،
اس بکری کا ایک ٹکڑا مجھے بتا رہا ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔ چنانچہ آپ نے اس یہودی عورت کو پیغام بھیجا کہ تم نے اس کھانے میں زہر ملایا تھا۔ کہنے لگی ہاں میرا خیال تھا اگر آپ سنیے بھائی، آپ کے لمبی چوڑی بات سے پہلے ہم یہ بتا دیں، مجھے استغفر اللہ، حدیث شریف کو لمبی چوڑی بات، سرکار کی بات کو لمبی چوڑی بات کہہ کے آپ کے دل کے اندر تکلیف پہنچی؟ تکلیف کی بات نہیں ہے، دراصل میں پڑھا رہا ہوں۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ اس ٹاپک پہ بات نہ کریے۔ کال کاٹیے نا، کال کاٹیے نا۔ کس کو پڑھا رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں۔ نہیں، یہ تو اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ تو کوئی لیڈی بولی ہے۔ لیڈی بولی ہے، بات کروائیے نا، بات کر لو، ہاں بات کرائیے نا۔ السلام علیکم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ آپ ان کی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی، ہم اللہ سر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ کیا عمر ہے آپ کی بٹیا رانی؟ کیا عمر ہے بٹیا رانی آپ کی؟ ابھی جو ہے نا ہم آپ سے اسپیل میں بات کرتے ہیں۔ ارے سن تو لیجئے، میں زیادہ لمبا کچھ بات آپ سے دوبارہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، ایک آخری چیز سن لیجئے۔ نہیں تو ہم بھی ابھی بات کرنے کے، اب میں سمجھ رہا ہوں کون سی پڑھائی ہو رہی ہے۔ ہاں تو ہو رہی ہے تو سمجھنا ہے نا۔ تو محافل ارحام کے تعلق سے ایک چیز تو سنتے جائیے، ارواح ثلاثہ صفحہ 139 حکایت نمبر 145۔ ارے سن تو لیجئے۔ مدحو ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ملعون مردود کی بات آپ نے سنی، آپ نے اس کو اچھی طرح سے سماعت کیا۔ اب چلیے ذرا میں یہودی عورت نے جو گوشت کھلایا تھا، میں اس کے تعلق سے آپ کو پوری حدیث شریف بتا دیتا ہوں، مطلب اس کا بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک یہودی عورت بھنی ہوئی بکری حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہدیہ لائی۔ صحابہ نے اسے کھانا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ روک لو، اس بکری کا ایک ٹکڑا مجھے بتا رہا ہے کہ وہ زہر آلود ہے۔ چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو پیغام بھیجایا کہ تم نے اس کھانے میں زہر ملایا تھا؟ کہنے لگی ہاں میرا خیال تھا اگر آپ جھوٹے ہیں معاذ اللہ رب العالمین تو آپ سے لوگوں کو نجات دلا دوں، اور اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبردار کر دے گا۔ یہ لکھا ہے امام اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، صفحہ نمبر 172-173۔ اب آپ سوچئے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمت تھی، اور جب آپ اس کی اور آگے تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ تمام یہودی، بہت سارے یہودیوں نے بعد میں اسلام قبولا تھا۔ اسی واقعے کو دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر کئی یہودیوں نے اسلام قبولا تھا۔ اب سنن ابو داؤد میں اور مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ حدیث شریف ہے، ایک یہودی عورت نے بھنی ہوئی بکری میں زہر ملا کر سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کیا۔ سرکار نے اس یہودی عورت سے پوچھا تو نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ اس نے حیرت سے پوچھا آپ سے کس نے کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بکری کے اس بازو نے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی بھی وہابی دیوبندی آپ کو یہ نہیں بتائے گا، آدھی بات بتائے گا، آدھی چھپا جائے گا۔ بہرحال مجھ سے تو یہ بات کرنے کو راضی نہ ہوا، کیونکہ وہ فون کاٹیے نا والی آ گئی تھی بیچ میں، ورنہ ان کی میں قاعدے سے کٹائی کرتا انشاءاللہ عز و جل، اور ایسا نہیں ہے، ان کو میں پھر کال کروں گا کل، اللہ اس کے رسول نے چاہا تو۔ سورہ تکویر میں، سورہ جن میں آیت نمبر 26-27 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمانے عالی شان ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ لیکن وہابیوں کو، دیوبندیوں کو نبی کریم سے بغض ہے، یہ سب دکھائی نہیں دیتا۔ اب چلیے ان کو یہ نہیں دکھتا تو گھر کی بات تو دکھتی ہوگی، چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، صفحہ نمبر 139 حکایت نمبر 145۔ لکھتے ہیں مولانا نانوتوی فرماتے تھے کہ شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خاں تھا، اور قوم کے راجپوت تھے، اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے۔ ان کی حالات یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا، حمل مطلب پریگننٹ ہوتی کوئی عورت، گابن ہوتی کوئی عورت، اور وہ تعویذ لے آتا تو آپ فرما دیا کرتے تھے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ محافل ارحام کے تعلق سے وہ بتا دیتے تھے کہ ماں کے پیٹ میں کیا تھا، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں،
دوسری کتاب ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 319 حکایت نمبر 435 فرماتے ہیں، فرمایا کہ مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب کا قلب بڑا نورانی تھا، قلب مطلب دل بہت نورانی تھا، میں ان کے پاس بیٹھنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرے عیوب ان پر منکشف نہ ہو جائیں۔ مطلب وہ اتنے، ان کا قلب ایسا تھا، اتنا علم غیب تھا ان کے پاس کہ یہ ڈرتے سے بیٹھ کے کہ ان کے دماغ میں جو خرافاتیں چل رہی ہیں کہیں وہ عیب کی جمع عیوب ہے کہ جتنے عیب ہیں ان کے کہیں ان کے اوپر کھل نہ جائیں، راز کھل نہ جائیں۔ اب آپ سوچئے کہ اپنوں کے لیے یہ علم غیب مانتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار حرم سیار لامکا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے یہ علم غیب نہیں مانتے اور اعتراض کرتے ہیں۔ اب میرے پاس ایسا نہیں، حوالے ان کے گھر سے بھی اور بھی ہیں میرے پاس، لیکن کچھ چیزیں بچا کے رکھنی چاہیے۔ یہ آپ نے سماعت فرمایا ہوگا، امید کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کہ جلدی دوسری آڈیو پھر آئے گی۔ آج 4 یا 5 دیوبندیوں کو کال کری، جس میں سے ایک اس سے بات ہوئی، ایک ممبئی کا تھا، اس نے انکاری کر دیا، کہنے لگا کہ میں بحث نہیں کرتا اس موضوع پر، جبکہ میں نے سن رکھا تھا اس تعلق سے کہ یہ شخص جو ہے بہت فتنہ پھیلاتا ہے، لیکن مجھ سے بات نہیں کری اس نے۔ تیسرا شخص جو تھا اس سے بھی آدھی بات ہو پائی ہے، وہ ریکارڈ ہو گئی ہے، آدھی انشاءاللہ کل وہ ریکارڈ کر کے بات کریں گے۔ آج کی طرف نیٹ ورک کے ٹاور اڑے ہوئے تھے، کل انشاءاللہ ٹاور واپس آتے ہی اس کے ٹاور ہم اکھاڑ دیں انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔